الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل
فأنزل الله سكينته على رسوله فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ سب حمد، تعریف، کبریائی، بڑیائی، بزرگی، الوہیت، ربوبیت، وحدانیت اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے موجود ہے، جو اللہ اکیلا پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، غوث اعظم، دستگیر، لجپال ہے۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام القبلتین، سید الولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر لا تعداد انگنت بے شمار ہوں۔ عزیز بھائیو، کئی خطبات سے آپ سماعت فرما رہے ہیں شان آل بیت، عظمت صحابہ، اور اس کے بعد شیر خدا، حیدر کرار، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، مناقب، سابقہ دو خطبے طبیعت کے خراب ہونے کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکا۔ شیر خدا، حیدر کرار، علی المرتضیٰ رضی اللہ، سارے کو رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، مناقب، عظمت اور ان کی شان، ان کی رفعت، ان کی بلندی بے شمار مقامات پر بیان ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بیان فرمائی آپ کی فضیلت، جب کسی سے سنا کہ شیر خدا، حیدر کرار، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں باتیں ہو رہی ہیں، گستاخی ہو رہی ہیں، تو آپ نے فرمایا شیر خدا کو تمام صحابہ پر 10 چیزوں میں بہتری ہے، رفعت ہے، بلندی ہے، خصوصیت ہے، شان و شوکت ہے، عظمت ہے، فضیلت ہے۔ وہ 10 چیزیں، 10 باتیں کون سی ہیں؟ پہلے نمبر پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہودیوں کے ساتھ جو ہے جنگ ہو رہی تھی اور قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، جس کو جھنڈا دیا جاتا، شام تک لڑائی ہوتی، قتال ہوتا، لیکن کامیابی فتح نہ ہو سکی۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں اسلام کا، مسلمانوں کا جھنڈا علم دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کا رسول محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کے ہاتھ پر فتح اسلام کو دے گا۔ حاضرات ہوتی ہے، صحابہ فرماتے ہیں ہم میں سے ہر ایک اس شوق کے اندر مبتلا ہے کہ اللہ آج یہ فضیلت، یہ عظمت، یہ رفعت، یہ بلندی
میرے ہاتھ میں آ جائے، میری قسمت میں آ جائے، میرا مقدر بن جائے تو میرے لیے نجات کا سبب بن جائے گا۔ حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالی جو کسی وقت بھی دل کے اندر ایسی بات کی تمنا آرزو نہیں رکھتے تھے کہ میں امیر المومنین بن جاؤں، میں خلیفہ بن جاؤں، لیکن اس وقت فرماتے ہیں میرے دل میں بھی یہ شوق پیدا ہو رہا تھا۔ صبح ہوتی ہے، صفیں باندھی جا رہی ہیں، تمام صحابہ آگے بڑھ کر جو ہے دیکھتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ ہو سکتا ہے میری طرف آپ متوجہ ہو کر میرا نام فرما دے، لیکن آپ نے فرمایا این علی ابن طالب، علی کہاں ہے؟ فرمایا اس کی آنکھیں دکھتی ہیں، آنکھیں خراب ہونے کی وجہ سے اپنے خیمے میں ہے، چکی پیس رہا ہے۔ فرمایا جاؤ چکی پیسنے کے اوپر کسی اور کو لگا دو، علی کو بلاؤ۔ علی کو بلایا گیا، آپ نے اپنا لعاب دہن جو ہے علی کی آنکھوں میں لگایا اور علی کی آنکھیں فوری ٹھیک ہو گئی۔ سبحان اللہ، یہ آپ کے لعاب مبارک کی برکت ہے، اللہ رب العالمین نے یہ برکت رکھی ہوئی ہے۔ اور پھر علی کو وہ علم تھما دیا۔ پھر حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ نے بات مختصر قلعہ فتح کیا، پہلے میں بات بیان کر چکا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ، علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودی کے سامنے للکارتے ہوئے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر شیر کو کہتے ہیں، جنگل کا شیر جب کسی چیز کو پڑھتا ہے تو آگے لے کے جاتا ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، پھر شیر خدا نے شیر خدا بن کر دکھایا۔ اللہ اکبر اللہ، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ پہلی شان تمام صحابہ کو پر علی المرتضیٰ شیر خدا کو ہے، اور دوسری فضیلت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے سورہ توبہ جو ہے وہ کسی صحابی کو دے کر کفار مکہ کی طرف روانہ فرمایا، جس کے اندر کفار مکہ کے ساتھ جو ہے برات کا اعلان تھا، مشرکین مکہ کے ساتھ جو ہے برات کا اعلان تھا۔ پھر آپ نے علی کو بھیجا اور فرمایا لا یذهب بها الا رجل منی وانا منہ، فرمایا یہ کام مشرکین مکہ کے سامنے وہ آدمی کر سکتا ہے جو مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ وہ کون ہے؟ وہ شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں تیسری فضیلت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام صحابہ پر جو ہے فرمایا ایک دن آپ کے کزن سارے موجود تھے مکہ میں، آپ کے کزن سارے چچا زاد موجود تھے۔ آپ نے فرمایا ایکم یوالینی فی الدنیا والآخرہ، کون ہے تم میں جو میرے ساتھ دنیا اور آخرت میں والی حاصل کرے گا، دوستی بنائے گا میرے ساتھ؟ تمام نے انکار کر دیا۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں انا اولئک فی الدنیا والآخرہ، میں نے اس دن اس بات کا اعلان فرمایا کہ میں ہوں آقا جو آپ کے ساتھ جو ہے دنیا میں بھی محبت کرنے والا ہوں، اخوت کرنے والا ہوں، بھائی چارہ اختیار کرنے والا ہوں، اور آخرت میں بھی آپ کے ساتھ جو ہے محبت اور اخوت بھائی چارہ بیان کرنے والا۔
اللہ اکبر اللہ۔ آپ نے فرمایا علی انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو نے میرے ساتھ محبت کی ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے دوسری بات پھر اسی بات کا اعلان فرمایا، پھر آپ کے کزنوں میں کوئی نہیں بولا، آپ علی المرتضیٰ پھر بولے، پھر آپ نے فرمایا انا اولئک فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تیسری بار پھر یہی الفاظ فرمائے، کوئی نہ بولا، پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر یہی جواب دیا۔ چوتھی فضیلت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، جو تمام صحابہ پر شیر خدا علی المرتضیٰ کو حاصل ہے، فرمایا جب کسی نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، صرف عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کلمہ پڑھا تھا، مردوں میں سب سے پہلے شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا، آپ کا ساتھ دیا۔ لکھا جاتا ہے، بعد نے اس کی تطبیق دی ہے کہ بچوں میں، آپ ابھی چھوٹے تھے، بچے تھے، بچوں میں سب سے پہلے علی المرتضیٰ نے، عورتوں میں سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ نے، اور نوجوانوں میں سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور پانچویں فضیلت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر پانچویں فضیلت جو شیر خدا کو حاصل ہے، ایک دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وہ چادر اڑائی، اوڑھی ہوئی ہے، وہ چادر جس کو اللہ رب الرحمن جو ہے قرآن میں بیان فرماتے ہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ آپ نے اپنی وہ چادر مبارک جو ہے، جس کی کلمے جو ہے قسم رب رحمان اٹھاتا ہے، وہ آپ نے اپنی چادر اوڑھی ہوئی ہے، آپ تشریف فرما ہے، علی المرتضیٰ آتے ہیں، آپ اپنی چادر میں نیچے لے لیتے ہیں، حسنین کریمین دونوں بھائی آتے ہیں، آپ اپنی چادر کے نیچے لے لیتے ہیں، اور پھر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہیں، آپ انہیں بھی لے لیتے ہیں، اور آپ پھر قرآن کی اس آیت کی تلاوت فرماتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے نجس کو، پلیدگی کو دور کر دے۔ ہر انسان کو اس بات کا حکم ہے کہ تم جو ہے نجاست سے، ناپاکی سے، پلیتی سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ لیکن یہاں قرآن پاک کی اس جملے کے اندر اللہ رب رحمان فرماتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے، اللہ اکبر اللہ، اہل بیت تم سے نجاست کو دور کر دے، تمہیں پاک کر دے، تمہیں نجاست سے دور کر دے۔ یہ پانچویں فضیلت ہے، اللہ اکبر اللہ۔ اور چھٹی فضیلت جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کو ہے، تمام صحابہ پر چھٹی فضیلت ہجرت کا وقت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام علی المرتضیٰ کو بلاتے ہیں، علی آج مکہ چھوڑنے پر کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے مجبور کر دیا ہے، آج میں اور میرا ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے روانہ ہونے والے ہیں۔ آپ نے یہ مانتے لینی ہے لوگوں کی، جو مانتے میرے پاس ہیں وہ مانتے لے کے لوگوں کو دینی ہے، اور رات کو میرے بستر پر لیٹنا ہے، قربان جاؤں۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ اعزاز حاصل ہے تو شیر خدا حیدر کرار علی المرتضیٰ کو ہے۔ کفار مکہ کہتے ہیں ہم پہلے بھی چھیڑ چھاڑ کرتے تھے، ہم پہلے بھی شرارتیں کرتے تھے، شاطرت پہلے بھی موجود تھی، ہم کیا کرتے تھے، رات کو پتھر مارا کرتے تھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر مبارک کو، معاذ اللہ استغفر۔ کہتے ہیں اس دن بھی ہم نے ایسے ہی کیا، جب ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چارپائی پر پتھر مارتے تو آپ اس کی تکلیف محسوس کرتے، لیکن قربان جو شیر خدا، تیری شجاعت، تیری بہادری،
مشرکین مکہ کہتے ہیں ہم جب پتھر مارتے تو شیر خدا حرکت بھی نہ کرتے، کہیں ان کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ تو شیر خدا علی المرتضیٰ ہے، اللہ اکبر اللہ، اور اپنے چہرے سے کپڑا بھی نہ ہٹاتے۔ صبح ہوتی ہے، اپنے چہرے مبارک سے اپنا کپڑا ہٹایا اور لوگوں نے دیکھا یہ تو علی المرتضیٰ ہے، ہم نے تو سمجھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر اللہ۔ لوگوں نے کہا علی تعجب ہے تیری جرت اور تیری بہادری، اور اتنا اپنے آپ کو تکلیف محسوس نہ کرنا، ہم نے اتنے پتھر مارے آپ کو، آپ ساری رات ایسے لیٹے رہے، اللہ اکبر اللہ۔ چھٹی فضیلت حیدر کرار علی المرتضیٰ کو ہے، اور ساتویں فضیلت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان فرماتے ہیں، وہ اللہ اکبر اللہ جنگ تبوک ہے، اور غزوہ تبوک میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام شیر خدا علی المرتضیٰ کو مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ پتہ چلا علی کا آج جو ہے نوجوانوں کے اندر جو جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ لشکر اس کے اندر شمار نہیں ہے، روتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں، آقا میرا نام، میں آج سے آپ سے جدا کیوں، کس وجہ سے میں پیچھے بچوں اور عورتوں میں رہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بہادر، میں شجاعت والا، میں ہمت والا، میں کفار مکہ کے چھکے چھڑانے والا ہوں، آج مجھے پیچھے کیوں چھوڑا جا رہا ہے، میں کوئی جنگ سے بھاگنے والا تو نہیں ہوں۔ آقا نے فرمایا اے علی کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کو اپنے پیچھے چھوڑ کر جایا کرتے تھے، اپنے پیچھے اپنا ساتھی، اپنا مقرر، اپنا نائب چھوڑ کر جایا کرتے تھے، کیا تجھے یہ بات پسند نہیں ہے میں تجھے اپنا نائب چھوڑ کے جاؤں؟ اور پھر فرمایا میرے بعد نبی نہیں آ سکتا، کیونکہ موسیٰ کے بعد ہارون نبی تھا، وہ نبی کو چھوڑ کے جایا کرتا تھا، لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں ہے، لیکن تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے بعد جو ہے تجھے چھوڑ کر جاؤں نائب۔ یہی بات امیر المومنین خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب حج پر کرنے گئے تو اپنا نائب، اپنا قاضی، اپنا جسٹس جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کر کے گئے، اللہ اکبر اللہ۔ اور کیسر کسریٰ کی چابیاں لینے گئے، روم فتح ہوا، روم نے اس بات کا اعلان کر دیا مسلمانوں امیر المومنین آجو چابیاں حاصل کر لو، آجو لے جاؤ، اللہ اکبر اللہ۔ چابیاں لینے کے لیے جا رہے ہیں، اپنا نائب، اپنا قاصد پیچھے کس کو بنا کر جاتے ہیں؟ شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جانے والے کی بات بتا دوں، جانے والا کون ہے اور جا کیسے رہا ہے؟ اللہ اکبر اللہ، امیر المومنین ہے، کپڑوں کے اوپر 18 پیبند لگے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے پرانے اور جوتا بھی پرانا ہے۔ کسی نے کہا امیر المومنین اتنی بڑی ریاست کے پاس جا رہا ہے، اتنی بڑی قوت کے پاس جا رہا ہے، کیا کہیں گے ان کا مسلمانوں کا امیر المومنین ایسا ہے کہ جس کے کپڑے بھی جو ہے پیبند لگے ہوئے ہیں، پھٹے پرانے ہیں، جوتا بھی پرانا ہے۔ ہائے قربان جاؤں، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے ہیں۔ کسی نے لکھا ہے کہ امیر المومنین کبھی اونٹ پر سوار ہوتے ہیں اور کبھی اونٹ کی نکیل پکڑتے ہیں، اپنے غلام کو اونٹ پر بٹھاتے ہیں، اور جب قریب پہنچتے ہیں، کیسر کسریٰ کے قریب پہنچتے ہیں تو باری امیر المومنین کی اونٹ کی بہار پکڑنے کی آ جاتی ہے۔ غلام عرض کرتا ہے آقا یہ بات مناسب نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے، کیسی بات ہوگی؟ فرمایا نہیں،
میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں اخلاص، اسے کہتے ہیں محبت، اسے کہتے ہیں اللہ رب الرحمن کی جو ہے رضا، رضا للہ اسے کہتے ہیں۔ کسی نے لکھا ہے ایک جوتا ٹوٹ جاتا ہے، امیر المومنین کا ایک جوتا ٹوٹ جاتا ہے، اپنے پاؤں سے ایک جوتا اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ میں غلام کے اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی ہے، جا ہو رہا ہے 40 لاکھ مربع میل کا جو ہے حکمران ہے۔ وہ حکمرانوں تمہیں ڈوب مر جانا چاہیے، آج تمہارے اندر جو ہے ایمان اسلام کا ذرہ باقی نہیں ہے، تم اسلام کی، تم ایمان کی جو ہے دجیاں بکھیرتے نظر آتے ہو۔ آج تمہارا ایمان جو ہے یہ بیان کیا جائے۔ اللہ اکبر اللہ، اسے کہتے ہیں مومن، اسے کہتے ہیں مسلمان، اسے کہتے ہیں موحد۔ اللہ اکبر اللہ، عمر کی حالت یہ ہے، اتنا بڑا امیر المومنین ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو بات کر رہا تھا حضرت حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کی رفت، آپ کی بلندی۔ اللہ اکبر اللہ۔ 8ویں فضیلت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کے بارے میں، انت ولی فی کل مؤمن بعدی، اے علی میرے بعد تو مومنوں کا ولی ہے، تو مومنوں کا دوست ہے، تو مومنوں سے پیار کرنے والا ہے اور مومن تیرے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ 10ویں فضیلت جو ہے فرمایا من کنت مولاہ فإن مولاہ علی، جو علی سے محبت کرتا ہے میں محمد سے محبت کرتا ہے، جو علی سے عداوت رکھتا ہے میں محمد سے عداوت رکھتا ہے، جو علی سے بغاوت رکھتا ہے میں محمد سے بغاوت رکھتا ہے۔ علی تیرا شان، تیری عظمت، تیری فضیلت، تیری رفت جو ہے وہ اپنی ہی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ یہ 10 فضائل جو ہے علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار کے اپنے ہیں، اور اس کے علاوہ کئی ایک ہیں، یہ نہیں کہ یہاں بس۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی، کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ کا جب بدلہ لینے کی باری آئی، لمبا واقعہ کفار مکہ کے قاصد بن کے گئے، افواہ ہوگی کہ کفار مکہ نے عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ سے بیعت لی کہ عثمان کا بدلہ لیا جائے گا۔ ان میں بھی حضرت علی المرتضیٰ شامل ہیں۔ وہ کون ہیں؟ صحابہ شجرہ، جنہوں نے ایک درخت کے نیچے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر اس بات پر بیعت کی کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیے واپس نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ قرآن نے اس بات کو بیان فرمایا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ رب العالمین ان تمام مومنوں پر راضی ہو گیا ہے۔ اور جب جو ہے حاتب بن ابی بلتہ نے مکہ والوں کو خط لکھا تو پتہ چل گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے علی المرتضیٰ کو اور ایک صحابی کو پیچھے بھیجا، فلاں مقام پر ایک عورت جا رہی ہے، اس کے پاس ایک خط ہے جو کفار مکہ کے پاس لے جانا چاہتی ہے۔ خط لکھنے والا صحابی رسول ہے، حاتب بن ابی بلتہ صحابی رسول ہے۔ اللہ اکبر اللہ، کتنی بڑی بات ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ عورت واپس آ گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت کے پاس پہنچتے ہیں، اسے کہتے ہیں تیرے پاس ایک خط ہے جو تو لے کے جا رہی ہے، وہ واپس دے دو۔ عورت نے انکار کر دیا، میرے پاس کوئی خط نہیں۔ علی المرتضیٰ پریشان ہوئے، عورت ذات ہے، کیا کیا جائے اس کے ساتھ؟ لیکن سوچتے ہیں جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بات اپنی اس زبان سے، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، آپ اپنی مرضی سے اپنی زبان کو حرکت میں لاتے ہی نہیں ہیں جب تک رب رحمان کا، اللہ رب الرحمین کا جو ہے اپنی طرف سے جو ہے اللہ کم الحاکمین کا اس بات کی طرف جو ہے اشارہ نہ ہو جائے۔ فرماتے ہیں
ہم آپ کو برہنہ کر دیں گے، ورنہ وہ خط جو ہے وہ نکال کر دے دیے۔ اور ذات در بھی اپنے سر کے بالوں کی میڈیوں سے خط نکالا اور پیش کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الحمدللہ سبحان اللہ پڑھا اور فرمایا قربان جاؤں، جو آقا علیہ السلام نے بات فرمائی تھی وہ بے عینی ہی پوری ہو گئی۔ اور جب خط واپس آ گیا تو پتہ چلا کہ حاتب بن ابی بلتا جو صحابی رسول ہے اس نے یہ کام کیا ہے، خط اس نے لکھا ہے۔ اسے بلایا گیا اور اس سے پوچھا آپ نے یہ کام کیا ہے؟ کہا جی میں نے کیا ہے۔ فرمایا کیوں کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کیا ہے کہ میں ایک جو ہے غیر قبیلے کا آدمی تھا، میرے بچے اہل و عیال جو ہے وہ مکہ میں ہیں، اس غرض سے خط لکھ دیا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کفار مکہ کے ساتھ میں کچھ اپنی یہ خط لکھ کر جو ہے محبت کا اظہار کروں اور میرے بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے وہ نرمی اختیار کروں۔ اس وجہ سے عمر جلالت میں آ جاتے ہیں، کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دی دیجئے، میں اس منافق کی گردن ابھی تن سے جدا کر دیتا ہوں۔ فرمایا عمر ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں ہے یہ حاتب بن ابی بلتا کا شمار کن صحابہ سے ہوتا ہے؟ یہ کون سا صحابی ہے؟ فرمایا یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے اللہ رب الرحمین کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو ہے بیعت کی تھی، جن کے بارے میں اللہ کم الحاکمین نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ آج کے بعد یہ صحابی جو کچھ کرے ان کی بات پر گرفت نہیں ہوگی۔ اللہ نے انہیں سب کو معاف فرما دیا ہے، اللہ نے سب کی لرزشوں کو، غلطیوں کو، خطاؤں کو جو ہے معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل جو ہیں، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں بھی حصہ لیا تھا۔ جنگ بدر، جنگ حنین، جنگ احد، جنگ خندق، اللہ اکبر اللہ، یہ ایسے ایسے غزوات ہیں کہ جن کے اوپر مسلمانوں کی حالت بڑی کمزور تھی، مسلمانوں کی حالت بڑی کمزور تھی۔ جنگ بدر کیسی جنگ تھی؟ پورے لشکر میں صرف ایک آدمی کے پاس گھوڑا ہے، سواری صرف ایک کے پاس، ایسی حالت ہے، ایک کے پاس سواری ہے اور کسی کے پاس تلوار ہے، ڈھال نہیں ہے، کسی کے پاس ڈھال ہے، تلوار نہیں ہے، کسی کے پاس جو ہے تیر ہے، کمان نہیں ہے، کسی کے پاس کمان ہے، تیر نہیں ہے۔ ایسی حالت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، لیکن ایمان اتنا قوی ہے، ایمان اتنا مضبوط ہے، اللہ اکبر اللہ۔ کسی نے کہا ہے جنگ بدر نو مارتے ہان 313 کل جوان، جنگ بدر نو مارتے ہان 313 کل جوان، اونا دتی حد مقام مدد تیری کرے خدا۔ ایمان والا بن کے دکھا دے رہا، مومن بن کے تو دکھا دے رہا اللہ رب الرحمن کو، اللہ اکبر اللہ۔ تو مقابلہ ہونے لگا کفار مکہ کی صفیں۔ جب ادھر سے 3 صحابہ انصاری گئے نا تو کیا کہتے ہیں مشرکین مکہ غرور میں آ کر، تکبر میں آ کر کیا کہتے ہیں؟ ولید اور شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ کہتے ہیں، جو بڑے بڑے سردار تھے مشرکین مکہ کے، کہتے ہیں انصار تمہارے ساتھ ہماری لڑائی نہیں ہے، قریش کو بھیجو، جاؤ واپس چلے جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام بھی سن رہے تھے، آپ نے واپس بلا لیا اور آپ نے فرمایا اپنے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور جو ہے تیسرا صحابی عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو، 3 صحابہ کو جو قریش کے خاندان سے تھے بھیجا اور ان تینوں کا مقابلہ کیا۔
تینوں کے ساتھ ایک ایک کا مقابلہ ہوا۔ شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ولید بن عتبہ کو جاتے ہی تلوار مار کر جو ہے دو ٹکڑے کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جو مقابلے میں تھا اس کو بھی مار کر جو ہے واصل جہنم کر دیا، اور حضرت علی نے بھی اپنے سامنے مقابلے میں آنے والے کو جہنم رسید کر دیا۔ اور عبیدہ جو تھے وہ لڑائی لڑ رہے ہیں، زخم دونوں کو بھاری لگ چکے ہیں، اور اسی دوران حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے ہیں، اس کافر کا بھی کام تمام کر دیتے ہیں۔ یہ جنگ ایسی جنگ تھی جس کے بارے میں اللہ کم الحاکمین نے قرآن نازل فرما دیا، ھذانی خصمان اختصموا فی ربہم، اپنے رب کے بارے میں دو گروہ جھگڑا کر رہے ہیں۔ وہ کون سے دو گروہ تھے؟ مفسرین نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے، وہ یہی دو گروہ تھے جو ایک طرف جو ہے مشرکین مکہ تھے اور دوسری طرف جو ہے سبحان اللہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ساتھی، پیارے جانثار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت والا دن ہوگا، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، میں سب سے پہلے اللہ کے سامنے بیٹھ جاؤں گا، میں اس بات کے جھگڑا کرنے والا سب سے پہلا ہوں گا۔ کس بات پر جھگڑا کرنے والا؟ جو قرآن نے بیان فرمایا ہے، ھذانی خصمان اختصموا فی ربہم، اپنے رب کے بارے میں دو گروہ جو ہے وہ جھگڑا کر رہے ہیں۔ وہ کون سی بات ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ رب رحمان ہے، وہ اللہ کم الحاکمین ہے، وہ اکیلا ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، وہی معبود ہے، وہی معبود برحق ہے، اس کے مقابلے میں کوئی اس بات پر جھگڑا ہو رہا ہے۔ مشرکین مکہ کہتے ہیں یہ لات منات عزا حبل جو ہے یہ 360 ہم نے جو بت مکہ کے اندر بیت اللہ شریف کے اندر رکھے ہوئے ہیں، یہ روزی دینے والا ہے، یہ اولاد دینے والا ہے، یہ رزق دینے والا ہے، یہ شفا دینے والا ہے۔ لیکن ایمان کا تقاضا ہے، مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اللہ کم الحاکمین جو ہے وہ ہر شے کا مالک ہے، وہ ہر شے کا خالق ہے، وہ ہر چیز کا رازق ہے، وہ اللہ کم الحاکمین ہی رازق ہے، وہی ذات جو ہے خالق ہے، وہی ذات جو ہے وہ مالک ہے۔ اس بات پر جو ہے اللہ کم الحاکمین کی ذات کے بارے میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ، کہ اس بات پر میں اللہ کی عدالت میں قیامت والے دن جو ہے سب سے پہلے جھگڑا کرنے والا ہوں گا۔ ایک اور جنگ ہے، کیسی بات ہے، اللہ اکبر اللہ، عمر بن عبد ود کیسا آدمی ہے، 1000 آدمیوں کے ساتھ لڑنے والا، بہادری ہوتی ہے نا، شجاعت ہوتی ہے۔ 1000 آدمیوں کے ساتھ اکیلا آدمی عمر بن عبد ود لڑائی کرنے والا، مقابلہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، اعلان ہو رہا ہے، کوئی مقابلے میں نکل نہیں رہا۔ بار بار حضرت علی شیر خدا اپنا نام پیش کرتے ہیں، آخر کار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان میں نکال دیا، دعا دی اور تھپکی دی، شیر خدا کو میدان میں نکال دیا۔ کس کے مقابلے میں؟ عمر بن عبد ود جو 1000 آدمی کے ساتھ لڑنے والا، 1000 آدمی کے ساتھ لڑنے والا شیر خدا نکلے۔ یہ آدمی مذاق کرتا ہے، اور تو بچہ چھوٹا سا، جیسے آدمی کہتا ہے نا تنزن، چھوٹا سا سمجھ کر جا یار اسے بڑے کو بھیج دوں، ایسے مذاق کرنے لگتا ہے، کہتا ہے کسی بڑے کو بھیجو، میرے مقابلے میں کس کو بھیج دیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ شیر خدا نے پھر کہا میں فخر نہیں کرتا، غرور تکبر نہیں کرتا، لیکن ذرا ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے دیکھ تو صحیح، ذرا تمہیں مزہ آئے، کیا پتہ چلتا ہے۔ بات کو اختصار سے کرتا ہوں، آخر کار اس کا کام تمام کر دیتے۔ شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ہو، اس کا بھی کام تمام کر دیتے ہیں۔ اور جنگ ہے، غزوہ ہے، خبر پھیل گئی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا ہے۔
صحابہ بکھر گئے، حوصلے ٹوٹ گئے، صحابہ ادھر ادھر جو ہے بکھر گئے، حوصلے ٹوٹ گئے، ہمارا آقا نہیں رہا، آج کیا بن جائے گا؟ او بھائیوں مسلمانوں، ذرا غور سے اس بات کو سنو، ذرا اپنے دل میں اپنے دماغ میں اس بات کو نقش کر کے لے جاؤ۔ آقا کریم علیہ السلام نے تیری اور میری خاطر کون کون سی تکلیفیں برداشت کی ہیں، کون کون سی تکلیفیں برداشت کی ہیں؟ تو صبح نرم اور گرم بسترا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا؟ کبھی طیف کی بستی میں آقا کریم علیہ السلام کا جسم مبارک جو ہے پتھروں سے لہو لہان کر دیا جاتا ہے، اور کبھی بیت اللہ شریف کے اندر جو ہے آقا کریم علیہ السلام کے سر مبارک کے اوپر اونٹ کی گندی اوجری کو رکھ دیا جاتا ہے، اور کبھی شیب ابی طالب کے اندر آپ کو بند کر دیا جاتا ہے، آپ کے پورے خاندان کو بند کر دیا جاتا ہے، کوئی کھانے پینے کی اشیاء جو ہے وہ نہیں دی جاتی، بازار میں جانے کے لیے جو ہے بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور کبھی ان غزوات کے اندر آقا کریم علیہ السلام کا سر مبارک زخمی کر دیا جاتا ہے، کس لیے؟ تیرے اور میرے تک جو ہے ایمان پہنچانے کے لیے، تیرے اور میرے تک جو ہے کلمہ طیبہ پہنچانے کے لیے، تیرے اور میرے لیے جو ہے ایمان اور نماز کلمہ کلام جو ہے صوم و صلات کی پابندی کرنے کے لیے، یہ انعامات جو ہے وہ اللہ کم الحاکمین کے احکامات جو ہے تیرے اور میرے تک پہنچانے کے لیے آقا کریم علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اتنی مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ کبھی سوچا تو کر، اللہ اکبر اللہ، خندق کھودی جا رہی ہے، صحابہ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، آج تیرے اور میرے گھر کے اندر سال سال کا اناج موجود ہوتا ہے، اور پھر بھی ہم ہائے مارے گئے، ہائے مارے گئے، ہائے مہنگائی، ہائے مارے گئے، ہائے مارے گئے آواز آتی ہے، پتھر باندھے ہوئے ہیں پیٹ کے اوپر۔ شکایت کی آقا بھوک سے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہوئے ہیں، کیا ہوگا؟ فرمایا آقا پتھر باندھے ہوئے ہیں بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ کے اوپر۔ آقا کریم علیہ السلام اپنے جسم مبارک پہ کپڑا اٹھا کر کہتے ہیں میرے صحابہ آپ نے ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے، تمہارے آقا نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، یہ ہے بات۔ اور کسی کی گھر والی آئی، 2 کھجوریں ہیں پاس، پتہ چلا صحابہ کرام کو بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، خندق کھود رہے ہیں، 2 کھجوریں لے کر آتی ہے، 2 کھجوریں پیش کی آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں۔ آقا کریم نے سب کو بلا لیا، سبحان اللہ، اور برکت کی دعا کر کے دسترخوان پر رکھ دی، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے سب کو مہیا فرما دیا، اللہ نے سب کو سیر کر دیا۔ یہ ہے برکات، یہ ہے آپ کے معجزات، یہ ہے آپ کی نبوت پر دلائل کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور اس جنگ کے اندر جس میں آقا کریم علیہ السلام کا سر مبارک جو ہے وہ زخمی ہو چکا ہے، خون رک نہیں رہا، کسی نے پوچھا کہ اس زخم کے اوپر ملم پٹی کرنے والا کون تھا؟ اللہ اکبر اللہ۔ پتہ چلتا ہے آپ کی پیاری لختے جگر، آپ کی پیاری بیٹی جو ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے زخم مبارک کے اوپر بار بار جو ہے صاف کرتی ہیں، علی اس کے اوپر پانی ڈالتے ہیں، زخم کو صاف بار بار کیا جاتا ہے، خون رکتا نہیں ہے۔ آخر کار جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کیا کرتی ہیں، ایک بوریا کو لیا جاتا ہے، اس کو جلا کر اس کی راکھ بنا کر جو ہے آقا کریم علیہ السلام کے زخم مبارک کے اوپر جو ہے لگا دیا جاتا ہے۔ اور بھائیو ایسے ایسے نازک حالت آتی ہے، حضرت شیر خدا دیکھتے ہیں اور یہ افواہ سنتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آپ اپنے حوصلے کو پست کر بیٹھتے ہیں۔ لکھنے والا لکھتا ہے قریب تھا
کہ آپ کے ہاتھوں سے شمشیر گر جاتی، تلوار گر جاتی، حوصلہ اتنا پست ہو گیا، لیکن آپ جو ہے سوچتے ہیں، مقتولین میں دیکھتے ہیں، شہداء میں دیکھتے ہیں، آپ کا جسم مبارک نظر نہیں آتا، پھر آپ اپنی تلوار کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، شمشیر کو مضبوطی سے تھام کر جو ہے میدان قتال میں اتر جاتے ہیں، اور اترتے ہیں ایسے جرأت کے ساتھ، ایسے ہمت کے ساتھ، ایسی بہادری کے ساتھ کہ جس طرف جاتے ہیں جیسے بھیڑ بکری کے پیچھے شیر لگا ہوتا ہے اور وہ بھیڑ بکریاں آگے آگے بھاگتی ہیں، ایسے کفار کا لشکر جو ہے وہ آگے آگے بھاگ رہا ہے۔ حیدر کرار شیر خدا جو ہے اپنی تلوار لیے ہوئے جس طرف جاتے ہیں کفار کا کام تمام کرتے جاتے ہیں۔ آخر کار دیکھتے ہیں، اچانک دیکھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے پہلو میں کھڑے ہیں۔ آپ فوری جو ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے کے ساتھ جو ہے چمٹ جاتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں، اور ساتھ جو ہے فرماتے آقا مجھے محبت جو ہے آپ کی محبت نے تڑپا دیا، آقا میری آپ کی محبت نے مجھے لرزا دیا، آقا آپ مجھے نظر آ گئے ہیں، میری ساری تکلیفیں مجھے دور ہوگی۔ یہ ہے حیدر کرار، یہ ہے شیر خدا، یہ ہے علی المرتضیٰ، یہ ہے دماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وأقول قولي هذا أستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين۔